أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام احباب محبت اور ذوق سے مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. قرآن مجید کے دو مختلف مقام آپ کے سامنے پڑے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا رب ہے، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محبوب مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. دو جملے ہیں، آیات کے دو حصے ہیں: رب العالمین اور رحمت للعالمین. اللہ جہانوں کا رب ہے اور مصطفیٰ جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے محبوب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو رحمت دے کے بھیجا ہے. آدم رحمت، حضرت نوح رحمت، حضرت عیسیٰ رحمت، حضرت موسیٰ رحمت، حضرت یحییٰ رحمت، حضرت یونس رحمت، حضرت دانیال رحمت، حضرت عیسیٰ رحمت، حضرت موسیٰ رحمت. محبوب سارے رحمت ہیں، سارے بھی رحمت ہے، اور تجھے ہم نے رحمت ہی رحمت بنایا. سارے رحمتیں لے کے آئے ہیں اور تجھے ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بنا کے بھیجا ہے. رب العالمین رحمت للعالمین. ایک دو لفظ ہیں رب العالمین اور دو لفظ ہیں رحمت للعالمین. اگر ان دونوں کو جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلے گا. اللہ کریم فرماتا ہے محبوب میں آبیوں کا رب ہوں، تو آبیوں کی رحمت ہے. میں نوریوں کا رب ہوں، تو نوریوں کی رحمت ہے. میں خاکیوں کا رب ہوں، تو خاکیوں کی رحمت ہے. میں زمین و زمان کا رب، تو زمین و زمان کی رحمت. میں چنین و چنا کا رب، تو چنین و چنا کی رحمت. محبوب میں بر و بحر کا رب، تو بر و بحر کی رحمت. میں شمس و قمر کا رب، تو شمس و قمر کی رحمت. میں جبل و حجر کا رب، تو جبل و حجر کی رحمت. محبوب میں تیرا رب، تو میری رحمت. میں تیرا رب، تو میری رحمت. بڑی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں تمام احباب کو. ایک لفظ ہے رب العالمین، ایک ہے رحمت للعالمین. رب العالمین میں ایک چیز کم ہے، رحمت للعالمین میں ایک حرف زیادہ ہے. پھر سنیں، ایک حرف رب العالمین میں نہیں ہے، رحمت للعالمین میں وہ حرف موجود ہے. وہ حرف کیا ہے؟ وہ لام ہے. لام
علماء کرام لکھتے ہیں لام آتا ہے نفع کے لیے، لام آتا ہے انتفاع کے لیے، اللام للانتفاعی، رب العالمین میں وہ لام نہیں ہے، رحمت للعالمین میں وہ لام موجود ہے۔ لام آتا ہے نفع کے لیے، لام جس لفظ پہ داخل ہو جائے وہ چیز نفع حاصل کرتی ہے اپنی ما قبل چیز سے۔ ایک بار پھر سن لیں، آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سبحان اللہ کہنے پہ مجبوری ہو جائے گی، اور اتنے بڑے جملے ہیں، اتنے قیمتی فقرے ہیں، اگر آپ نہ بھی بولیں گے تو میں انہیں واپس لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ رب العالمین میں ایک حرف کم ہے، رحمت للعالمین میں ایک حرف زیادہ ہے، لام رحمت للعالمین میں ہے، رب العالمین میں نہیں ہے۔ لام آتا ہے نفع کے لیے، جس چیز پہ لام داخل ہو جائے وہ چیز نفع حاصل کرتی ہے اپنے ما قبل چیز سے۔ عالمین پہ لام داخل ہے، عالمین نفع حاصل کرتا ہے ما قبل چیز سے، ما قبل رحمت ہے۔ پھر مجھے کہنے دیں نتیجہ یہ نکلا سارے جہان رحمت حاصل کرتے ہیں مصطفیٰ کی رحمت سے۔ جس چیز پہ لام داخل ہو جائے وہ چیز محتاج ہوتی ہے اپنی ما قبل چیز سے۔ عالمین پہ لام داخل ہو گیا ہے، عالمین محتاج ہیں مصطفیٰ کی رحمت کے۔ ایک اور بات بھی آپ تائید نہ بھی کریں پھر بھی بات بڑی ہے، تائید کر دیں پھر بھی بات بڑی ہے۔ جو چیز محتاج ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے۔ عالمین محتاج ہیں، میرے نبی کی رحمت محتاج الیہ ہے۔ جو چیز محتاج ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، اور جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ میں تقریر سنانے کے لیے اس کرسی کا محتاج تھا، میرے آنے سے پہلے یہ کرسی لگ چکی تھی۔ آپ تک آواز پہنچانے کے لیے اس مائک کا سپیکر کا محتاج تھا، میرے آنے سے پہلے مائک اور سپیکر لگ چکا تھا۔ آپ بیٹھنے کے لیے دریوں کے صفوں کے محتاج تھے، آپ کے آنے سے پہلے کارپٹ بچھ چکے تھے۔ آپ وضو کے لیے پانی کے محتاج ہیں، پانی کے لیے وضو پہلے ٹوٹیوں میں موجود تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، اللہ کریم اس کے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی کو دودھ کی نہروں سے سجا دیتا ہے۔ سارا جہان محتاج ہے، سارے جہان محتاج ہیں میرے نبی کی رحمت کے، اور اس قانون کی روشنی میں ماننا پڑے گا سارے جہان بعد میں آئے ہیں، مصطفیٰ کی رحمت پہلے آئی ہے۔ شمس و قمر بعد میں، مصطفیٰ پہلے، جبل و حجر بعد میں، مصطفیٰ پہلے، شمس و قمر بعد میں، مصطفیٰ پہلے، زمین و زمان بعد میں، مصطفیٰ پہلے، مکین و مکان بعد میں، مصطفیٰ پہلے۔ خدا کی عزت کی قسم، نہ جبل تھا، نہ حجر تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ شرق تھا نہ غرب تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ جگنو تھا نہ چمک تھی، نہ ابر تھا نہ دھمک تھی، نہ ہوا تھی نہ لہک تھی، نہ سمندر تھا نہ طغیانی تھی، نہ دریا تھا نہ روانی تھی۔ ایک خدا تھا جو بنا رہا تھا، ایک مصطفیٰ تھا جو بن رہا تھا۔ ایک بار ذرا پیار سے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک خدا تھا جو بنا رہا تھا، ایک مصطفیٰ تھا جو بن رہا تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوبہ میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، میں جہانہ نہ رباں تو جہانہ نی رحمتیں، میں محبوبہ تو مینو آکھ قل اعوذ برب الناس، تے میں تینو آکھاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ محبوبہ تو مینو آکھ رب العالمین، میں تینو آکھاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ محبوبہ تو مینو آکھ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تے میں تینو آکھاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبوب ساری کائنات مجھے مانتی ہے مانے، تجھے مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، نہ میں ان کے ماننے کا محتاج نہ تو ان کے ماننے کا محتاج۔ تو نعرہ تکبیر لا، میں نعرہ رسالت لاواں، تو رب آکھ میں شاہ عرب آکھاں، تو ذوالجلال آکھ میں آمنہ دا لال آکھاں۔ سونیا تو لا الہ الا اللہ کہندا جا، میں محمد الرسول اللہ کہندا۔ نہ تو محتاج ہے
نہ میں محتاج ہوں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یقین جانیں اللہ کے نبیوں پہ بڑے بڑے الزام لگے، لیکن نبیاں اپنیاں گواہیاں آپے دیتیاں۔ قرآن دیاں دو چار آیتاں سنا دیں، ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولے، نویں ریٹ کے مطابق سبحان اللہ بولے۔ رمضان کا ریٹ اور ہے، عام دنوں کا ریٹ اور ہے۔ عام دنوں میں 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، رمضان میں 70 گناہ معاف، 70 درجے بلند اور 70 نیکیاں۔ نویں ریٹ دے مطابق ذرا گج کے سینے دا دور لا کے سبحان اللہ بول۔ حضرت نوح نے 950 سال اپنی امت کو واز کیا، نہ دن تکیا، نہ رات، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بہار، نہ خزاں۔ لوکاں نے میلیاں جا کے بھی اور لوکاں نے گھراں بوئے کھڑکا کے بھی اللہ دے نبی نے اللہ دا حکم لایا، لیکن قوم ساری رل گئی تے قوم نے سردار تے وڈیرے بہ گئے تے انہاں آکھیا لگنا تو گمراہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ ہائے اللہ نہ رات کان والے کی گمراہ پہ آہنن۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ان کا قول بیان کیا ہے۔ ہاں اللہ کریم فرماتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ نو لگدا ہے الیاذ باللہ نقل کفر نباشت تو گمراہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ دی راہ وکھان والے نو اور ہدایت دا رستہ وکھان والے نو گمراہ پہ کہنے۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی مولا میرے تے گمراہی دا الزام پہلانے۔ آواز آئی سونیا اسا نبوت دا تاج سجا کے بھیجنا سی بھیج دیتا ہے، ہن تسی جانو تواڈی قوم جانے۔ آپ روندیاں اکھاں لے کے اپنی قوم دے سامنے آئے اور فرمایا یا قومی لیس بی ضلال، اے میری قوم میں گمراہ نہیں آؤ، ولیکنی رسول من رب العالمین۔ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج بھی سجایا ہے تے رسالت دا سہرا بھی سجایا ہے۔ واری آ گئی حضرت ہود علیہ السلام دی تے قوم دے سردار کٹھے ہو گئے تے ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نو کہنے نے اے ہود لگدا ہے انا لنراک فی صفا، لگدا ہے تو نادان ہے بے وقوف ہو گیا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ نالے نادان بھی ہے معاذ اللہ، نالے لگتا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ اللہ دے نبی نے صبر دے گھٹ بھر کے قوم دے سامنے رونی آنکھاں نال فرمایا یا قوم لیس فی صفا، اے میری قوم میں نادان نہیں آؤ، ولیکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم میں نادان نہیں ہوں بلکہ اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے۔ میرے بھائیو نبیاں دے وچ ایک نبی دیواری آ گئی، فرعون بھرے دربار دے اندر بیٹھا ہے تے تختے تے بہ کے لوگاں نو کہندا ہے آؤ تے اپنیاں گردناں میرے سامنے جھکاندے جاؤ، میں تہاڈا رب ہوں۔ بھرے مجمع دے اندر ایک مرد قلندر ہاتھ دے اندر سوٹا لے کے کھلوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوے ظالماں سارے تیرے سامنے جھک سکتے نے بلکہ میرا سر تیرے سامنے نہیں جھک سکتا، میں اس رب دا پجاریاں جڑا مشرق و مغرب دا بھی خدا ہے تے تیرا بھی خدا ہے۔ فرعون دے دائیں وزیر بائیں مشیر بھرے مجمع دے اندر غرور تے تکبر دا بھریا ہویا، لوگاں دے سامنے اپنے گردناں پیا جھکاندا ہے اور سجدے پیا کراندا ہے۔ اللہ دے نبی کہندے نے میں تیرے سامنے کوئی نہیں جھکنا تے فرعون کہندا ہے موسیٰ پہلے روٹیاں کھانا سے اس وقت سارا کم ٹھیک سی، کپڑے میں دینا سا پانا سے اس ٹائم سارا کم ٹھیک سی، اج مینوں تبلیغاں پیا سنانا ہے، مینوں تقریراں پیا کرنا ہے، میں تیریاں تقریراں کوئی نہیں سننیاں، جا اپنی تبلیغ پرے لے جاؤ۔ اللہ دے نبیاں دی عادت ہوندی ہے، فرعون نے جڑا حضرت موسیٰ دے خلاف جملہ بولیا کہندا ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا،
لگدا ہے تیرے تے کسے نے جادو کر دیتا ہے، اے ہن تو نہیں بولدا ہے، تیرے وچوں وہ چیز پئی بولدی ہے۔ اللہ دے نبیاں دی عادت ہوندی ہے آرام نال گل کرنی، تحمل نال گل کرنی، نرم لہجے دے اندر گل کرنی، پیار نال گل کرنی۔ آپ نے دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا، پورے مجمع دے اندر میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرا کوئی غمخوار نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں۔ اگر میں اتھے نرم لہجے گل کیتی ہے، آکھے گا ساڈے سوٹے تو ڈر گیا ہے، ساڈی وردی تو ڈر گیا ہے، ساڈے ڈنڈے تو ڈر گیا ہے، ساڈے تخت اور تاج تو ڈر گیا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنی آستیناں چڑھائیاں اور اپنا سوٹا 3 واری فضا دے اندر لہرایا اور فرعون دیاں اکھاں چکھاں پائیاں، فرمایا ہونا کے آکھے آئی آدھا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، لگ دے تیرے دے جادو ہو گیا۔ اللہ دے نبی نے ترکی بترکی اکھا چکھا پا کے جڑا جملہ بولنے قرآن دی زینت ہے، ذرا ایک باری سبحان اللہ بولو، میں تو انہوں حضرت موسیٰ دا فرمان سنا۔ آپ نے فرمایا انی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مسحورا، تیری دال گل گئی ہے، ہن میرے جے فقیر نال متھا لایا ہی، ہن تیری دال کوئی نہیں گلنی۔ پہلے تیرا کم چلدا رہا ہے، گڈی چڑھی رہی ہے، ہن میرے نال میرے جے درویش نال متھا لایا ہی، ہن تیری گڈی کوئی نہیں چڑھنی۔ میرے بھائیو، حضرت نوح تے الزام لگا، گواہی حضرت نوح نے آپے دیتی۔ حضرت ہود تے الزام لگا، گواہی حضرت ہود نے آپے دیتی، صفائی حضرت ہود نے آپے دیتی۔ حضرت موسیٰ تے الزام لگا، صفائی حضرت موسیٰ نے آپے دیتی۔ کسے تے الزام لگا، صفائی دودھ پیندے بچے دیتی، پنگوڑے چپے وے بچے دیتی۔ میرے دوستو تے بھائیو، واری آ گئی مدینے دے تاجدار دی، نبیاں دے سردار دی، رب دے ماہی دی، ادے صدرہ دے راہی دی، رب ذوالجلال محبوب رب ذوالجلال دی، آمنہ دلال دی، اور آپ صفا دی چوٹی تے کھڑے ہوئے اور سارے مکے والے انہوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اوہ مکے والے او کلمہ پڑھ لو چنگے رہ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی بولے آؤ، انہیں آکھیا تو کدوں دا نبی بن کے آیا ہے، معاذ اللہ۔ اور کسے نے انگلی اٹھائی، کسے میرے نبی وال پتھر برسایا، کسے میرے نبی دی طرف میرے نبی نو صادق اور امین کہن والے سرکار نو سائر اور مجنو کہن لگ گئے۔ جناب آقا کریم دیاں آنکھاں چانسو آ گئے، رو کے کہندے نے مولا میں تیری گل کرنا وا، ساحر کہنے نے اپنی نبوت دا اعلان کردہ وا، مینوں مجنون کہندے نے۔ آواز آئی سونیا تیرا کم سی پہنچانا، تو پہنچا دیتا ہے۔ مندن منن نہیں مندے نہ منن، نہ تو ہی نہ دے منن دا محتاج، نہ میں ہی نہ دے منن دا محتاج۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا جا، میں محمد الرسول اللہ کہنا جا۔ نعرے دا جواب ہن میں ویکھنا کیڑا دے رہا کیڑا نہیں دے رہا۔ میرے اس بھائی نے نعرہ ماریا لیکن جواب میں یار نہیں آیا۔ ایک بار نعرہ میں ماراں گا اور میں ویکھاں گا کدے دل وچ ٹیلی نعرے تے کدے دل دے اندر مدینے دا تاجدار ہے تے کدے دل دے اندر یوفون ہے، کدے دل دے اندر حلالی خون ہے۔ نعرہ تکبیر، دب کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، عظمت رمضان، بولو بولو عظمت رمضان۔ جو تراویح نہیں پڑھتے اللہ انہیں بھی توفیق دے گا، عظمت رمضان۔ جو قرآن نہیں سنتے بلکہ سورتوں والی مسجدیں تلاش کرتے ہیں انہیں اللہ قرآن سننے کی توفیق دے گا، عظمت قرآن، عظمت رمضان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو آباد رکھے۔ ایک بار سبحان اللہ تو بول۔ عرض کی تھی مولا میں انہاں نو نبوت دا اعلان کیتا ہے، میں نو الزام پہ دینے اگر اجازت دے میں تے میں بولاں تے انہاں نو اپنی سوائی دے آؤ۔ آواز آئی سونیا تو کیوں بولے گا اسی جیواں،
ہائے 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 سونیا او صفائیاں دین والا کلیم اللہ سی، تو کلیم اللہ نہیں ہے، تو حبیب اللہ ہے. تو او صفائیاں دین والا صفی اللہ سی، تو صفی اللہ نہیں ہے، تو حبیب اللہ ہے. سونیا صفائیاں دین والا روح اللہ سی، تو روح اللہ نہیں ہے، تو حبیب اللہ ہے. سونیا گھبرا نہیں جبریل جی رب جلیل فرمایا مکے دی وادی چ میرا سونا محبوب پریشان ہو کے بیٹھائی تے اے مکے والے پہ الزام لاندن کہ نبی نہیں ہے، جا میرے ولوں انہاں نوں پیغام دے دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہم جو ہیں ہم تیری گواہی دیں گے. محبوبہ فرمایا سونیا تیرے دندہ نہیں قسم. ہائے ہائے والقرآن الحکیم جڑا تیرے تے نازل ہویا ہے قرآن اودی قسم اے جو مرضی پیا کھن میں جے پیا ہنا انکا لمن المرسلین. کیا بات وہ کلیم اللہ، کیا بات وہ کلیم اللہ تھا تو حبیب اللہ ہے، وہ روح اللہ تھا تو حبیب اللہ ہے، وہ صفی اللہ تھا تو حبیب اللہ ہے. سونیا انہاں صفائیاں اپنی آپے دیتیاں میں تیری صفائی دے. ابو جہل کی بیٹھک ہے، حضور کا راستہ روکنے کے لیے ابو جہل نے ایک گرینڈ اجلاس طلب کیا. آدھا اساں تمکیاں بھی دیتیاں، اساں لالچ بھی دیتی ہے، اور اساں انہاں 3 سال بائیکاٹ بھی کیتا ہے، لیکن اوے لوکو مارے گئے ہیں جے محمد دا دین وددا ہی جا رہا ہے جی. ہائے ہائے پھیلدا ہی جا رہا ہے، پھیلدا ہی جا رہا ہے. میں نے اجلاس طلب کیا ہے، مجھے آج مشورہ دیں آج کیا کیا جائے. نوجوان بھی وچ بیٹھے ہیں، بڑھے بڑھے بھی بیٹھے ہیں، جاکت شاکت بھی بیٹھے ہیں. ابو جہل صدارت پیا کرنا ہے تے انہاں کول مشورے پیا لینا ہے. ایک نوجوان کھلو کے آنا ہے چاچا اگر آکھے آرنا بھئی لوہے والے خدا جھوٹے لکڑی والے جھوٹے پھر بھی یارا کو برداشت ہی کر کے نہیں یار تکو یارو کیڈا ظلم ہو گیا. آنا ہے سونے والے بھی جھوٹے، ہیرے والے بھی جھوٹے، چاندی والے بھی جھوٹے. اساں کروڑا روپیہ خرچہ کر کے خدا بنائے، اے آنا ہے سارے ہی جھوٹے. ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک اور بچو بولیا آنا ہے ابو جہل اگر اجازت دیویں تو ایک گل میرے ذہن وچ آئیے. 40 سال محمد ٹھیک رہا ہے، غار وچ گیا ہے، باہر نکلیا ہے، ہن اساں نال اکھڑیاں اکھڑیاں گلاں کرنا ہے. نعوذ باللہ لگنا ہے غاراں ہونیاں پرانیاں، انہاں وچ جناں پریاں چڑیلاں نہ ڈیرا ہونا ہے. کوئی چیز اس کی لگ گئی ہے، یہ آپ نہیں بولنا سچی دا صحیح، وہ چیز ہونی اس وچوں کوئی بولنی ہے. اے تاں اساں نال پڑھنا ہے کھلنا ہے اکڑیاں اکڑیاں گلاں کرنا ہے. ابو جہل آکھیا اوئے ہوئے 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 یہ گل تیری میری ذہن نو اپیل کیتی ہے ٹھیک آکھیا ہی. اگر تانوں اس گل دا یقین ہے کہ محمد تے نعوذ باللہ کسے شے دا سایہ ہے تے یمن وچ ایک میرا دوست رہندا ہے زماد اس دا نام ہے تے بڑے بڑے جنتر منتر جاننا ہے، 1 منٹ وچ پھوک مار کے جنتر منتر پڑھ کے پھوکاں مار کے تے سائے لا دینا ہے. اگر اجازت ہوئے تے میں انہوں بلا لواں. انہوں آکھیا جلدی کر ٹل کیوں پیا لانا ہے جلدی مکا. انہیں کاغذ منگوایا، ابو جہل نے خط لکھیا آنا رشتے چساں پتریہ لگنا ہے. 40 سال ٹھیک رہا ہے، غار وچ گیا باہر نکلیا ہے، ہن اکھڑیاں اکھڑیاں گلاں کرنا ہے. تے تو بڑا وڈا عالم ہے، بڑا وڈا عامل ہے تے جنتر منتر تینوں بڑے آنے تے تو آ مہربانی کر اساں نے مریض کی تک تے کوئی سایہ لا. زماد نے خط پڑھا، خط کی بیک سائڈ پہ اس نے جواب لکھا کہ میں فلاں تاریخ مکے آ رہا. ٹھنڈے بولے ہو پتہ نہیں کیا گل ہے. ابو جہل کول خط پہنچے. ابو جہل آکھیا خبردار بھائی کوئی بندہ اس دن کر نہ بوے، ساریاں چنڈے بھی چانے گلیاں چونے بھی پانے نعرے بھی مارنے، اپنے مہمان نو مکے تو باہر جا کے استقبال کرنا ہے تے جلوس نی شکل وچ گھر آنا ہے. آ گیا زماد، انہاں نعرے مارے چنڈے چائے گلیاں چونے پائے تے او بڑے پرتپاک طریقے نال جفے پائے تے آن کے تے ابو جہل نے ڈرائنگ روم وچ بٹھا دیتا. سب تو بڑی کرسی تے زماد بہ گیا یمنی مہمان. ادھر بھی سردار کھل گئے ادھر بھی سردار کھل گئے. زماد نے سب سے پہلے آ کے مکے والوں کا شکریہ ادا کیا، بڑی مہربانی تو سب بڑا پرتپاک میرا استقبال کیتا ہے. ابو جہل کی طرف زماد متوجہ ہوا، متوجہ ہو کے کہتا ہے
भाई जान मैं पूछना चाहना मैनू क्यों बुलाया जे? अबू जहल आखना जी मैं खत विच इशारा तो किया सी, वो जड़ा लिखिया सी तुसां की उस विच मैं दस्सिया ते आए सी, तुसां की पता नहीं भुल गए हो तुसी बई असां ना पतरिया लगना है रिश्ते विच। पहले ठीक रहा है, 40 सालों तो बाद गार चू बाहर आया है, तो हुण असां नाल औखड़ियां औखड़ियां गल्लां करना है। हमारे नौजवानों का ख्याल है उस पर किसी चीज़ का साया हो गया है, लिहाजा आप बहुत बड़े आमिल हैं, तबीब हैं, आपको हमने जंतर मंतर पढ़ने के लिए बुलाया है। तुहाडे कोल बड़े बड़े मरीज आंदे ने, तुसी साहिल आंदे हो। जमात अगू मुस्करा के आदा है बिल्कुल मैं बड़ा पढ़िया लिखिया बंदा, जंतर एक नहीं मैनू हज़ारा जंतर आने। अच्छा ये दसो मैं आ गया, वो मरीज कित्थे है? नहीं 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 नहीं, वो मरीज कित्थे है? अबू जहल ना मुँह थले करके आना जी इत्थे ही है जिथे असी रहने इसे शहर विच। ते जमात आखना चलो फिर इस तरह करो अपने मरीज नू मेरे को बुलाओ। अबू जहल ने पैरों तलियों कसम ला लो जमीन निकल गई। जमात की कान में जाके आना है कोई ऐसा दम कोई नहीं जड़ा इत्थों ही पढ़ दे। क्या इतू किवें पढ़ देवा? मरीज नू सामने आनो मैनू पता लगे भाई उसते साया है भी या नहीं भी। जब तक मरीज सामने नहीं आएगा मुझे क्या पता चलेगा किस चीज़ का साया है? चुड़ैल है, परी है, जिन है, हमजाद है, क्या चीज़ है उस पर? आप जब तक मरीज को नहीं बुलाएंगे मैं दम नहीं कर सकता, मैं जंतर मंतर नहीं पढ़ सकता। तो अबू जहल आखना भाई जान नेकी करो, अज भला करो, अज इज्जत रखो, इत्थों ही कोई दम पढ़ो। बुलाण जोगा कोई नहीं जे। नालू उतबा बोलिया उस आख्या चुप कर बुला के नो साख्या ना बुलावे हो, अगे उमर नू जे भेजिया सन। आए हाय आज तक इंतजार पे करने बड़ियां बड़का मार के गया सी और तलवार हाथ विच गिन के गया सी भाई मैं शाम से पहले पहले मुहम्मद का सर लेके आऊंगा। इंतजार पे करने सर गिन के आने बजाय अपना दे के मुहम्मद दे कदमां च बह गया। ओए कम ना करो, ओए कम ना करो, बुलाने वाला कम ना करो, इत्थों ही कोई फूक मरवाओ। तो जमात ने जदों तक ना बई अबू जहल कदे उसने कन्ना च गल करना, कदे अब जमात आखना यार एडा दूरों बुला के तो तू कदे उधर मैनू दसो ना यार मेरे नाल गल करो क्या वजह है? मैं भी इत्थे हाँ, मरीज भी इत्थे है, मैं भी आ गया वो भी इत्थे है, बुलाने किया नहीं हो। तो अबू जहल आना जी बस बस तुसी इन्हां चक्करां च ना पवो, मेहरबानी करो कोई दम है नहीं। तो उस आखिया वजह क्या है? उस आखिया बुलाण जोगा कोई नहीं है। उस आखिया वजह क्या है? वजह दस दे। बड़ा अरसा हो गया मेरी थोड़ी जी जुबान फिकी है, मैं दिल पिया करना आज थोड़ा जा मिठी कर लवां, बड़ा चिर हो गया है। ओल्ड इज गोल्ड, एक बारी सुभान अल्लाह उची। अबू जहल कहंदा जमात नू इत्थों ही फूक मार दे। जमात कहंदा नहीं नहीं मैं भी इत्थे, तुहाडा मरीज भी इत्थे, बुलांदे क्यों नहीं हो? अबू जहल कहंदा मजबूरी बड़ी डाडी है सरदारा, तेनू के दसीए अंदर नियां गल्लां इसम गोल ते कुछ ना फोल। अबू जहल कह जमात कहंदा है ओ मैनू दसो ते सही ना, मैं भी ते कोई चने दे के नहीं पढ़िया, मैं भी ते बड़ा वड्डा मिलते आलिम आ, तुसी मैनू दसो दिल खोल के गल करो असल गल किवें? अबू जहल कहंदा अगर खोल के गल पुछना चाहना है तो खोल के गल कि ओ पत्थरां दी कल में पड़ा जानदा है, ओ पत्थरां दी कल में पड़ा जानदा है, ओ गुंगिया दी गल्लां करा जानदा है। एक बारी सारा मजमा मेरे नाल मिल के बोले ओ सुक्कियां खजूरां, हाथ उठा के आज हाजरी लगवा दे हुजूर की बारगाह में। सुक्कियां खजूरां उगा जानदा है, सुक्कियां खजूरां उगा जानदा है, ओ अणबोलियां नू वी भुला जानदा है। तू अजे मैंडा मोही नहीं तकिया, जिनू वेख के चन शर्मा वे, ओ अद्धी राती दिन चढ़ आवे, जे सोना रुख तू नकाब हटा वे, जे सोना हथ फुलां विच पावे, ते हथ फुलां रल जावे, बिजली
ڈر دی ماری اے لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاؤ اے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جیدی جھال چلی نہ جا وہ آنا میں کوئی چنے دے کے پڑھے میں بھی بڑا پڑھیا لکھیا بندہ کچھ نہیں ہونا بلاؤس ابو لاب نال کھلتے اسی کونی مار کے آنا ایویں جتھے بڑا بن جانا ہر گلہ وچ بلا کے نہ ہونا کہہ پہ آنا کچھ نہیں ہونا اس آکھیا اے پیڑا کم نہ ہی کرو تے چنگا ہی اس آکھیا کچھ نہیں ہونا اس آکھیا چلو ہن سارے پہ آنے ہونا ایک کڑوی گولی کھا لینے ہاں چلو بھیجو بندہ سرکار دار ارقم میں موجود ہیں ہائے ہائے آ گیا بندہ حضور یمن چ بندہ ایک بلایا نے اور انہاں نا خیال ہے تساں تے کسی شہر نہ سایا ہے تے او ہن تساں کی پیا بلانا ہے آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں جانا اپنے یاراں بیلیاں نال پہلے مشورہ کرساں تاں جا سا بالکل جی میں ایتھے کھلتے ہاں تسی کر کے نو جڑی گل کرنی ہے حضور کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا آن والے نیاں گلاں سنیاں جے دسو مینوں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے سرکار دا ایک نوکر کھلو گیا چودھری ملازم صاحب میں اشارہ دین لگا اور اگر انہاں نو اشارہ سمجھ نہ آیا میں سمجھاں گا 2.5 سال تقریراں کیتیاں تے نہ کی ککھا نہیں پتہ لگا ضائع کیتا ٹائم ہائے ہائے کھڑا ہو گیا اچا جہا قد سونی جی شکل ہے اے اوے جنوں شیطان تکے تے نس جانا ہے اوئے ہوئے ہوئے بڑے چنگے بندے ہو یار سمجھنے ہو ساریاں گلاں ہائے کھڑے ہو گئے حضور اجازت ہوئے تے میں بولا آپ نے فرمایا عمر تیرے جے ماواں اتنی جمدیاں بول کے بولنا ہی یا نبی اللہ میرا مشورہ ایویں نہیں جانا چاہیے ہرگز نہیں جانا چاہیے آپ نے فرمایا نہ جان دی دلیل یا نبی اللہ اگر تسی گئے میں نہ گیا میرا ایمان چلا جائے گا تسی آقا تے میں نوکر میں کون ہونا توڑے حکم ادونی کرن والا اور اگر توڑے نال میں بھی چلا گیا اتھے بڑے بڑے کھڑ پینچ بیٹھے نے اگر کسے بندے ماڑی جائی بھی کوئی بے ادبی کیتی تے یا نبی اللہ میرے کو قسم لے لو میری تلوار نیام میں کوئی نہیں رہن لگی میں تلوار نیام چکڑ کے ادھی مونڈی لا دینی ہے کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے سر تن سے جدا ہے تن سے جدا ہے تن سے جدا میں انہاں نہ کوئی بندہ لمیا پایا تے او ساڑے تے حملہ ہاور ہو جاون گے تے 2-4 بندے ساڑے شہید ہو جان گے 2-4 انہاں دے مردود ہو جان گے رولا تے فساد پہ جائے گا میرا مشورہ اے وے نہ جائیے تے نہ رولے وچ اے جرامے نال بیٹھے رہو آپ نے فرمایا عمر بارک اللہ تینوں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے تیرے اور بھی پیر بھائی بیٹھے نے اپنا اپنا مشورہ دیون میرے بھائیوں محفل دے بیک سائیڈ تو ایک چٹھی جی بک کلوا لاؤ تے سونے جے چہرے والا تے سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا ہو گیا ایک کون ہے ادھا نا یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق نہیں جاندا زمانہ ہائے ہائے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو حضور عمر میرے پیر بھائی نے اپنا مشورہ دیتا ہے دی رائے قابل احترام ہے اور میری رائے اے وے اجی تے موقع ہے گج وج کے جانا چاہیے حضور نے وجہ پوچھی عرض کی تھی جناب صدیق اکبر نے یا نبی اللہ اے جتنے بندے ابو جہل دے ڈرائنگ روم دے اندر بیٹھے اگر میں انہاں نو بلاواں آر انہاں کدے نہیں سی آنا تسی بلاؤ آر انہاں کدے نہیں سی آنا اج بلایا انہاں قرآن دی آیتاں تسی جا کے سنا دیو میرے نبی پاک نے اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا تے جبریل دے پراں دی آواز آئی آ کے کہندا یا نبی اللہ اللہ کریم سلام پہ بھیجدا ہے اور کہندا ہے اج سارے عمر نال نے رب ابو بکر نال
اج ہی تے ویلا ہے گج وج کے جانا چاہیے آن والے نو میرے حضور نے مطمئن ہو کے فرمایا تو چل تے میں پیاسنا اے دوڑنا آیا انہاں نا خیال ہے سی اساں بلانا ہے اس آنا کوئی نہیں اسی کرانگے پراپے گنڈا بھئی اے سچا ہوئے ہارنا تے اچھا ہار سامنے اے تا نہیں پیانا نعوذ باللہ حضور نے جدو اے فرمایا نا میں آ رہا ہوں اے توڑیا ابو جال کی جا کے آنا ہے ہسنے نے پہ پتہ نہیں کتھے بیٹھے اشنے نے پہ تے ابو جال کھلو گیا تے کھلو کے آنا ہے بچیوں جوانوں بیلیوں بزرگوں ایک جاکت بولیا اس آ کے آؤ پیڑیا پھر کتھے سٹڑ لگا ہے اس آ کے میں سردار ہاں تسا کی نہ سٹنا میں تسا نے مت نہیں گل کرنا جدو بھی کرنا اس آ کے ہوں کیڑی کرنی ہے مت نہیں گل ابو جال آنا ہے مت نہیں گل یہ ہے کہ میں نو پتہ چلے ہے محمد تھوڑی دیر بعد محفل میں آ رہے ہیں خبردار اگے بھی ہو جدوں ہی آوے تسی کھل رہنے ہو اس نال اور اپنی گل تے پکا ہو جانا اج خبردار بارہ نہ مہمان وچ بیٹھے ہے بےزتی نہ کرایو میرا نک نہ کٹایو اج پیا آوے تسی بیٹھے رہو اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل تکے ہی بے ایمان کے مشورے پیا دیندا ہے میرا نبی دروازے سے اندر قدم رکھے انہاں نو کنوں نپ کے کھڑا کر دے اگے اگے مدینے دے تاجدار تے پیچھے پیچھے تابیدار اے آری اتے آریا سارا مجمع جب تک نہیں سبحان اللہ بولے گا میں پیر میرے علی دا عقلہ فکرہ کوئی نہیں پڑھنا اے میں ایک واری نہیں متعدد بار اپنی تقاریر دے اندر پڑھ چکے ہیں میری پہچان بنے آئے اے آری اتے آریا باہر والے بندیاں دی آواز نہیں آئی میرے کن تک اے نوے میں اندر والے انو عرض کرا رمضان دا مہینہ تسی ذرا چپ کر جاؤ میں نو باہر والے دا زور سنن دیو لہذا سارے نال رل جاؤ تاکہ پردہ داری رہ جائے اے آری اتے آری آری اتے آری اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خلقت ساری اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خلقت مینو بخار ہے بخار دی حالت دے اندر میرا زور ویکو تے اپنی سبحان اللہ ویکو اگر تسی روزے وچوں تے میں بھی روزے دار ہاں رمضان دا مہینہ ہے میں راتی قرآن بھی جا کے سنانا ہے میں زور لان وچ کوئی بخیلی نہ پیا کردا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا تانوں کیڑی گل ہے کنجوسی دی وجہ کیویں اے آری اتے آری او اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خلقت ساری کیا بات ہے مینوں ایویں لگا میرے بھائی نے مینوں نعرہ مار کے پیناڈال دی گولی دے دیتی ہے ایک باری ذرا گج کے سبحان اللہ بولا آری اتے آری اگے سونا صلی اللہ تے پیچھے خلقت ساری میرے سرکار جو ہی دروازے تو اندر پیر رکھیا تے سارے پھٹ کھڑے ہو گئے ابو جال میں جی آکھیا سی بولنا نہیں آنا میں جی آکھیا سی بہر وہ پھر اس آکھیا کھانا کڑا اپوں دا ساپوں کیوں کھلتے آئے 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 اس آکھیا کھانا کڑا اپوں دا بھی اپوں کیوں کھلتے آئے اس آکھیا مینوں تے کسے ڈنڈے نال کھلایا سچی دسا انہاں آکھیا اگر تینوں کسے ڈنڈے نال کھلایا ہے تے ساڈا بھی او یالی او پتھراں تی کلمے او گنگے آتی گلاں کرا جاندہ ہے اور کوئی مت نہ بولے نہ بولے بابر ضرور بولے گا اللہ گوائے واہ واہ اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں
نبیاں دا شاہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے دب کے ذرا ایک باری سینے دا زور لا کے ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شاہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے نبیاں دا شاہ ہے سانو اکھا نہ کٹ توں دس بے توں کوئی کھلوتے ہیں اس آکے میں نے تو کسے زبردستی کھڑا کیتا ہے انہاں کہا سانو بھی کسے ڈھنڈے نال کھڑا کیتا ہی خدا دی قسم رکھ میرے سر تے قرآن میں باوضو خانہ خدا دے اندر بیٹھا وہاں زماد نے اس تو پہلے ایڈا سونا چہرہ نہیں سی ویکھیا کدے میرے آقا دیاں اکھاں ویکھے کدے سرکار دیاں زلفاں ویکھے کدے میرے آقا دے متھا ویکھے کدے میرے آقا کریم دے دن ویکھے تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے مثال تیری ابو جال کونی مار کے آنا ہے اپر کہہ تکنا ہے ایک کرسی یمنی مہمان نے میرے آقا کریم دی بارگاہ پیش کی تھی آدھا سونیاں تے من مونیو کرسی تے بے جا آپ نے فرمایا میں کرسی تے بیٹھ نہیں آیا ہوں میں نے دسو میں نے کیوں بلایا جے زماد کہندا میں آپے نہیں بلایا اے جڑے تیرے رشتہ دار ہیں انہاں دے کہن تے تینوں بلایا ہے انہاں دا خیال ہے تیرے تے کسے شے دا سایہ ہے تاں تینوں بلایا میں جنتر منتر پڑھ کے سائلانا میرے نبی پاک مسکرا پے آپ نے فرمایا جس وجہ تو اے مینوں سائے دا بیمار کہندے نے او وجہ میں تینوں وی دسنا چاہنا زماد کہندا چل نہ سونیاں دس میرے آقا کریم نے اللہ دی حمد و ثنا پڑھی خطبہ پڑھن تو بعد اوہی قرآن دی آیتاں پڑھیاں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم زماد کہندا سونیاں بڑا مزہ آیا ایک واری پھر سنا میرے حضور نے پھر لب کھولے زبان الہی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم زماد کہندا ایتھے ٹھنڈ پہ گئی ایک واری پھر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت اس طرح ہاتھ ون کے رونا پہ آ جائے ابو جہل آہنا ہے بھائی جان ہن کو اساں کی بھی دسو بھئی تساں کسے نتیجے تے پہنچے ہو ساکھیا میں پہنچ گیا ہائے 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 ابو لہب آہنا ہے نالو کھلو کے آہنا تو جی آہنا سے نہ بلاؤ تک کہ وہ پہنچیا نہیں پہنچیا ساکھیا تو ہی تھے یہ پتر تے میں بھی تھے ایک درے اور پہنچ گئی آئے 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 وہ کہندا تو نہیں جاننا ہے میں جاننا وا اے پتراں تی کلمے پڑا جان دائے ایک گنگے آتی گلہ موسم خراب ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے حضرات بہت سارے ہیں بارش کا موسم ہو گیا ہے انہیں جگہ مل جائے جزاک اللہ آپ تقریر بھی سنتے جائیں اور یہ نعت بھی پڑھتے جائیں اور آگے آگے ہوتے جائیں حرکت پہ برکت ہے او پتھراں تھی کل میں
بولتے جائیں او پتھراتی کل میں بڑا جاندہ ہے او گنگیاتی گلاں وہ آدھا تُوں ہی تھے تے میں بھی تے انہیں پتہ چل جائے گا کڑے نتیجے تے پہنچے ہی زماد نو ابو جال کہندہ ہے بھائی جان میں انسانوں بھی کوئی دسو کڑے نتیجے تے پہنچے ہو تے زماد کہندہ ہے اوے مکے والے ہو توڑی بڑی مہربانی تُسا میرا استقبال کیتا ہے گلیاں چونے پائیں جھنڈے اٹھا کے نعرے ماریں بڑا پرتپاک میرا استقبال کیتا ہے میں توڑے مریض نو دائیں مونڈے تو بائیں مونڈے تک سر دیاں بالا تو پیر دیاں ناخنا تک ذرا محبت دے نال ویکھے ہے تے ذرا غور نال ویکھے ہے میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ سنو ہے دوستو میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ اس پہ سایہ ہے مگر اللہ کا سایہ ہے سنو آج بھری محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سچے نبی پہ جان و دل اپنا قربان کرتا ہوں اللہ عزت دیتے نو پتر تیرا نعرہ روکے ہے ٹائم کٹے ابو جال نے مٹی لے لئی تے سیرج پائی تے آنا ہے او ظالماں ماری سٹی آئی او ماری سٹی آئی روٹیاں اساں کھوائیں استقبال اساں کرائیں چنڈے اساں لائیں چونے اساں پائیں کلمہ سڑے دشمن دا پڑھ کے پیا جانا ہے نال بکواس بھی پیا کرے تے زماد اٹھ کے تے کھلو گیا تے ٹھڈا مار کے کہندا پراٹ کنڈل زلف سے آ سجنے دے کنڈل زلف سے آ سجنے دے تے تاب چلے ہن کیڑا او نینا دے وچ نینا پا کے انہیں لٹ کھڑے آئی دل میں کیونکہ اللہ دا ماہی آخری جملے ہیں میں نے 2-4 فکرے ابھی رمضان کے بھی بولنے ہیں اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں اللہ دا ماہی ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے یہ حضور کے جشن کی بات ہے حضور کی آمد کی بات ہے حضور کی محبت کی بات ہے سارے ذرا پیار سے بولیں اللہ دا ماہی سوہنائی بوئیں عرشاں دا راہی سوہنائی بوئیں اللہ دا ماہی قربان لبتے برگے گلابے نالین چمدا خود آفتابے دے چن گواہی سوہنائی بوئیں دے چن گواہی رب کا جہان والو رب کا جہان والو احسان آ گیا ہے خوش ہو گیا ہے دل اب رمضان آ گیا ہے خوش ہو گیا ہے دل اب رمضان آ گیا ہے خوش ہو گیا ہے دل اب رمضان آ گیا ہے ایمان والے تھے جس کے انتظار میں سب ایمان والے جس کے تھے انتظار میں سب یعنی کہ مومنوں کا دل و جان آ گیا ہے یعنی کہ مومنوں کا دل و جان رب کا جہان والو احسان زخم کی حالت میں بعض حضرات اپنے جسم پہ پٹی باندھتے ہیں بینڈیج چڑھاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں زخم کی حالت میں کوئی بندہ پٹی چڑھاتا ہے
پلسٹر لگواتا ہے، بینڈیج لگواتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ قائم رہتا ہے۔ خون دینے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ غالباً میں نے گزشتہ سال رمضان المبارک میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کیا تھا۔ اچھا، کان میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل ہیں جو جدید میڈیکل سائنس نے انہیں تھوڑا سا اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ کان میں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو دوائی نہ ڈالی جائے، اگر ڈالی جائے گی دوائی تو روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا۔ اگر کان کا پردہ ٹھیک ہے تو دوائی آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے جو فقہا نے مسئلہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کل کے جو موجودہ فقہا ہیں انہوں نے میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ چیز بیان کی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک نس ہے، شریان ہے، جو موصل ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز ڈالیں گے جو لیکوڈ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکوڈ چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو خواتین حاملہ ہیں، مرضعہ ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ایسی خواتین پہلی تو بات ہے روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی ایسی تکلیف کا خدشہ ہو جس سے یہ ڈر ہو کہ کوئی ناگہانی بیماری آ جائے گی، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور اس کی قضا کر لیں۔ اگر قضا بھی نہ وہ کر سکیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔